اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نماز ہمارے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسے ہر انسان کے لیے سانس لینا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سجدوں کی لذت سے آشنا کرے، آمین۔ تو جو سورہ نحل میں نے 37 نمبر آیت سے ختم کی تھی، اب اس سے اگلی آیات جو ہیں وہ میں شروع کرتا ہوں۔ تو 40 نمبر آیت ہے، اور ہم جب کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہماری طرف سے اتنی بات ہوتی ہے کہ ہم اسے کہتے ہیں ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ یہ کن فیکون کا لفظ آیا یہاں پر۔ کن جو ہے وہ ہماری زندگی کا ایک دعا میں شامل ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہر وقت یہی دعا مانگیں، کن کن، یعنی کہ کر دے جو کچھ ہمارے لیے تو بہتر سمجھتا ہے۔ آیت نمبر 41، جن لوگوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں ترک وطن کیا ہے، ہم انہیں بہتر سے بہتر ٹھکانہ دنیا میں عطا فرمائیں گے، اور آخرت کا ثواب تو بہت ہی بڑا ہے، کاش کے لوگ اس سے واقف ہوتے۔ تو آیت نمبر 48، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے اس کے وہ اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں جھکتے رہتے ہیں، وہ ساری عاجزی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 49، اور آسمانوں اور زمین میں جتنے جاندار ہیں وہ سارے فرشتے اللہ ہی کو سجدہ اور سارے فرشتے اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، اور وہ ذرا تکبر نہیں کرتے۔ تو آیت نمبر 50، وہ اپنے اس پروردگار سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر ہے، اور وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ تو آیت نمبر 51، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ دو معبود نہ بنا بیٹھنا، وہ تو بس ایک ہی معبود ہے، اس لیے بس مجھے سے ڈرا کرو۔ آیت نمبر 52، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اور اسی کی اطاعت ہر حال لازم ہے، کیا پھر بھی تم اللہ کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو؟ آیت نمبر 53، اور تم کو جو نعمت بھی حاصل ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی سے فریادیں کرتے ہو۔ آیت نمبر 54، اس کے بعد جب وہ تم سے تکلیف دور کر دیتا ہے تو تم میں سے ایک گروہ اچانک اپنے پروردگار کے ساتھ شرک شروع کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 55، تاکہ ہم نے جو نعمت دی تھی اس کی ناشکری کرے، اچھا کچھ عیش کر لو، پھر عنقریب پتہ چل جائے گا۔ آیت نمبر 57، اور اللہ کے لیے انہوں نے بیٹیاں گڑ رکھی ہیں، سبحان اللہ، اور خود اپنے لیے وہ بیٹے چاہتے ہیں جو اپنی خواہش کے مطابق ہوں۔ آیت 58، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ دل ہی دل میں کڑتا رہتا ہے۔ تو آیت نمبر 60، بری باتیں تو انہی میں ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور اعلیٰ درجے کی صفات صرف اللہ کی ہیں، اور وہ اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ آیت نمبر 61، اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے فوراً اپنی پکڑ میں لیتا تو روئے زمین پر کوئی جاندار باقی نہ چھوڑتا، لیکن وہ ان کو ایک معین وقت تک مہلت دیتا ہے، پھر جب ان کا وہ معین وقت آ جائے گا تو وہ گھڑی بھر بھی اس سے آگے پیچھے نہ ہو سکیں گے۔ آیت نمبر 63، اے پیغمبر، اللہ کی قسم تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ہم نے ان کے پاس پیغمبر بھیجے تھے، تو شیطان نے ان کے اعمال کو خوب بنا سنوار کر ان کے سامنے پیش کیا، چنانچہ وہی شیطان آج ان کا سرپرست بنا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 65، اور اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد اس میں جان ڈال دی، یقیناً اس میں ان لوگوں کے نشانی ہے جو بات سنتے ہیں۔ آیت نمبر 66، اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں بھی سوچنے سمجھنے کا بڑا سامان ہے، ان کے پیٹ میں جو گوبر اور خون ہے اس کے بیچ میں سے ہم تمہیں صاف ستھرا دودھ پینے کو دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں اللہ نے کیسے بیان کیا ہے کہ دودھ کہاں سے آتا ہے، جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہوتا ہے۔ آیت نمبر 67، اور کھجور کے پھلوں اور انگور سے بھی ہم تمہیں ایک مشروب عطا کرتے ہیں
جس سے تم شراب بھی بناتے ہو اور پکیزہ رزق بھی، بے شک اس میں بھی ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ آیت نمبر 68 اور تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ تو پہاڑوں میں اور درختوں میں اور لوگ جو چھتریاں اٹھاتے ہیں ان میں اپنے گھر بناؤ۔ آیت نمبر 69 پھر ہر قسم کے پھلوں سے اپنی خوراک حاصل کر، پھر ان راستوں پر چل جو تیرے رب نے تیرے لیے آسان بنا دیے ہیں۔ اس طرح اس مکھی کے پیٹ سے وہ مختلف رنگوں والا مشروب نکالتا ہے جن میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ یقیناً ان باتوں میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سوچتے ہیں، یعنی کہ جو شہد ہے اس سے کئی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کے لیے مکھی کے پیٹ سے نکال کے دیا ہے تاکہ لوگ سمجھیں اس بات کو۔ تو آیت نمبر 70 اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تمہاری روح قبض کرتا ہے، اور تم میں سے کوئی ایسا ہوتا ہے جو عمر کے سب سے ناکارہ حصے تک پہنچا دیا جاتا ہے، جس میں پہنچ کر وہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہیں جانتا۔ بے شک اللہ بڑے علم والا، بڑی قدرت والا ہے۔ آیت نمبر 71 اور اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں کو رزق کے معاملہ میں دوسروں پر برتری دے رکھی ہے۔ جن لوگوں کو برتری دی گئی ہے وہ اپنا رزق اپنے نوکروں کو اس طرح نہیں لٹا دیتے کہ وہ سب برابر ہو جائیں، تو کیا یہ لوگ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ تو یہاں پر آ کے میں اس کو ختم کرتا ہوں۔ کافی لمبی صورت ہے یہ، تو یہ 71 نمبر آیت تک ہم نے پڑھا ہے، اور اگلا پروگرام انشاءاللہ جو ہے وہ ہم اگلی جو 72 نمبر آیت ہے وہاں سے شروع کریں گے۔ تو اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔